نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار ساجد نور اور آپ میرا یوٹیوب چینل سردار ساجد نور دیکھ رہے ہیں۔ وہ دوستو، اب آپ جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اصحاب الکہف کون تھے۔ مدینہ منورہ کے یہود جو تھے انہوں نے کچھ سوالات لکھ کر مکہ والوں کو دیے کہ آپ اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے یہ سوالات پوچھیں، اگر وہ اس کے صحیح جواب دے دے تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ اس کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے 3 سوال لکھ کر بھیجے۔ ایک سوال انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا سوال انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ اصحاب الکہف کون تھے، اور تیسرا ذوالقرنین کون ہے۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوری سورت الکہف نازل فرمائی اور اس کے اندر تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم آپ کو صحیح حق کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 200 سال بعد کی بات ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جس کو دقیانوس جس کا نام بتاتے ہیں کہ وہ آ گیا جو مشرک تھا، اور وہ زبردستی لوگوں کو شرک کی دعوت دیتا تھا، اور جو شرک پر آمادہ نہیں ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا یا جلا دیتا تھا۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا۔ تو سب لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ یہ چند لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ جب اس کو پتہ چلا اور ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو بھی جب شرک کی دعوت دی، تو یہاں قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ تو ہم کسی کو اپنا رب تسلیم یا اپنا الہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس نے ان کو 1 دن کی مہلت دی اور ان کو کہا کہ تم لوگوں کو 1 دن کی مہلت ہے، یا تو تم جو بات میں کہتا ہوں، جس شرک کی طرف میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس طرف آپ آ جائیں، یا پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اب ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ایک ان کے ساتھ کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے اور چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب لوگ جیسے ہوا میں وہ پتھر پھینکے جاتے ہیں یا تیر چلائے جاتے ہیں، اس طرح ہوائی باتیں کر رہے ہیں، کسی کو بھی ان کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ بہرحال یہ چند نوجوان تھے اور یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہاں سے یہ نکل گئے، اور پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو دیکھو کہ انہوں نے اب مختلف اپنے الہ بنا دیے جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اب جب کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور اس چیز کو بھی چھوڑ چکے ہیں جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو چلو ہم کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ کھولے گا، ہمارے لیے کوئی ہدایت کا بندوبست فرمائے گا۔ اور یہ نوجوان وہاں سے اٹھے اور ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور یہ اس غار کے اندر سو گئے، اور جو غار تھی اس کے جو غار کا منہ تھا اس پر کتا بھی اپنے پاؤں پھیلا کر وہاں پر وہ بھی سو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غار کے اندر کا جو وقت تھا اس کو روک دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور یہ لوگ اور یہ کتا وہاں پر سو گئے۔ باہر وقت چلتا رہا، وہ لوگ ان کو تلاش کرتے رہے۔ یہ واقعہ ایک معروف واقعہ بن چکا تھا کہ ایک چند نوجوان یہاں سے بھاگ چکے تھے، اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس غار تک پہنچ بھی گئے تھے، لیکن اس غار کے اندر کیونکہ ایسا خوف و ہراس تھا کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر ان لوگوں کی تفصیل جو تھی وہ ساری لکھ کر ایک تختی کی صورت میں وہاں پر ان کی جو غار کی دیوار تھی اس کے اوپر لگا دی گئی۔ اسی لیے ان کو رقیم بھی کہا جاتا ہے کہ کتبے والے، تختی والے، کیونکہ ان کے پورے وہ جو حالات زندگی لکھ کر ایک تختی شاہی خزانے میں رکھ دی گئی اور ایک ان کی غار پر لگا دی گئی۔ اور اس طرح یہ سو گئے اور 300 سال یا 309 سال تک یہ اس غار میں سوئے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ دیکھتے کہ جب سورج صبح نکلتا تھا
تو وہ ان سے غار سے دائیں طرف ہٹ کر گزر جاتا تھا، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ غار کے بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا تھا۔ یعنی سورج کی روشنی تو غار کے اندر آتی تھی لیکن ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اور یہ اندر کھلی جگہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دائیں اور بائیں ان کو کروٹیں بھی بدلاتے تھے، ان کو کروٹ بھی ان کی بدلاتے تھے دائیں اور بائیں، اور پورا ایک نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا رکھا۔ 300 سال گزر گئے، کوئی شخص اس کی طرف نہیں گیا، کوئی چرند پرند کوئی جانور اس طرف نہیں گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اگر کوئی اس طرف جاتا، جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا تو ایسا ایک خوف و ہراس اس پہ، رعب اس پر طاری ہوتا کہ پھر وہ ایسا بھاگتا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا۔ ایسا ایک خوف اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ارد گرد علاقے میں پیدا کر دیا کہ 309 سال گزر گئے اور اس غار کی طرف کوئی شخص نہیں گیا۔ اب وہاں پر دقیانوس بادشاہ مر گیا، اس کے بعد کئی اور بادشاہ آئے، مر گئے، ختم ہو گئے، اور پھر وہ اللہ کی شان کے کوئی ایک نیک بادشاہ آیا، وہ جو تمام جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب وہ دین حق پر آگے، اسی دین پر آگے جس پر یہ نوجوان تھے۔ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، سب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آگے، اور وہ دین کی بہار پورے ملک کے اندر آگے۔ اب 309 سال جب گزر گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ اب غار کے اندر کا وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے روک دیا تھا، کیونکہ باہر تو 309 سال گزر چکے تھے، لیکن غار کے اندر جو 20 سال کا سویا تھا وہ 309 سالوں کے بعد 329 سال کا نہیں اٹھا، وہ 20 سال کا ہی اٹھا ہے۔ جو 25 سال کا سویا تھا وہ 25 سال کا ہی اٹھا ہے، یعنی غار کے اندر کا وقت اللہ نے روک دیا تھا، اور باہر 309 سال گزر گئے۔ اب یہ اٹھ کے بیٹھے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ آپس میں بات چیت کریں گے، اور کون سا گروہ، یہ یعنی 2 گروہ تھے ان کے بنے ہوئے، کہ کون سا گروہ ہے جو اپنی اس سونے کی مدت کو، جتنا عرصہ وہ سوئے رہے اس کی مدت کو صحیح مطلب ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ تو وہ ایک نے پوچھا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے، تو دوسرے نے کہا کہ بھائی 1 دن سوئے رہے یا 1 دن سے بھی کچھ عرصہ سوئے رہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ باہر 309 سال گزر گئے ہیں۔ پھر باقی دوسروں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، کتنے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ اب ان کو بھوک لگی، 309 سال تک لیٹے رہے، سوئے رہے، جسم نے درد نہیں کیا، بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی۔ اب اٹھ کر بیٹھے تو اب بھوک کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی یہ جو چاندی کا سکہ ہے یہ لے کر تم شہر کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ پاکیزہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، کیونکہ لوگ مشرک تھے، تو دیکھ کے اچھے طریقے سے جہاں سے کہیں پاک صاف کھانا ملتا ہو کھانا لے کے آؤ، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ جانا۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ دقیانوس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں، اس کے بعد کہیں اور آئے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ ان کے دل میں ابھی بھی وہ ڈر ہے کہ اسی بادشاہ کی حکمت ہے اور باہر گئے تو پکڑے جائیں گے۔ تو کہا بڑی احتیاط کے ساتھ جانا، یہ نہ ہو کہ تم کسی کو ہمارے متعلق خبردار کر دو، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو یا تو وہ ہم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا ہم کو وہ زبردستی اپنے دین کی طرف لے آئیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب وہ ایک آدمی جو گیا اور اس نے جا کر جب کچھ روٹیاں لیں، اور اس نے جب وہ چاندی کا وہ سکہ نکال کے دیا اس دکاندار کو، تو جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پرانے وقتوں کا کوئی سکہ ہے، 300 سال پرانا، یا اللہ عالم کتنا پرانا ہے، تو اس کو یہ شک پڑا کہ اس شخص کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ پیسے کہاں سے لائے، یہ سکہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا بھائی کہاں سے لایا، یہ ہمارا ہی سکہ ہے، کل ہی تو ہم یہاں سے گئے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ اس طرح جب وہ ان کے درمیان تکرار ہوا تو وہ وہاں پر کچھ لوگ آئے، یہ بات جو بادشاہ تک پہنچی تو وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اس شخص کو، اور اس کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ جب بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ میں نے بولا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو لوگوں میں زندہ رکھا ہوا تھا، پچھلی کتابوں میں ان کا ذکر آ رہا تھا، 7 سلیپر کے نام سے بھی بہت ساری جگہوں پر ان کا یہ واقعہ موجود ہے کہ کچھ لوگ وہ یعنی اس علاقے میں بھی یہ بات معروف تھی کہ یہاں پر اس ظالم بادشاہ کے دور میں کچھ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر نکلے تھے، کسی غار میں چلے گئے تھے اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ واقعہ زندہ تھا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کچھ لوگ نکلے، ظاہرہ 309 سال گزر چکے تھے، تو لوگوں کو اس چیز کا یہ یعنی واقعہ معروف تھا، چلتا آ رہا تھا، لوگوں کو پتہ تھا کیسا ہوا تھا۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کل یہاں سے گئے، فلاں بادشاہ تھا، اس سے بچ کر ایمان بچا کر ہم نے جا کر غار میں بنا لی تھی اور ہم سو گئے، آج اٹھے اور ہم آئے اور آپ کہتے ہیں کہ 309 سال گزر گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا معاملہ لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور پھر اس نے بتایا کہ میرے باقی بھی ساتھی اس طرح غار میں ہیں، اور پھر بادشاہ اپنی پوری رعایا کے ساتھ بہت بڑے لوگوں کو لو کر وہاں پر گیا اور ان کی زیارت کی، اور پھر ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ کل تک جس دین کے لیے وہ چھپ رہے تھے، آج پورے ملک کا دین اور ایمان وہی ہے، بادشاہ بھی اسی دین پر ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور ایک دن ہم لوگوں کو اسی طرح واپس اٹھا دیں گے اور پھر اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اور اس طرح یہ واقعہ مکمل ہوا، اور پھر تفصیل سے یہ واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا۔ پھر یہ لوگ دوبارہ غار کے اندر گئے اور وہاں پر ہی کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو گئے، اور پھر ان کے اندر دو گروہ بن گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اس غار کے آگے ایک دیوار تعمیر کر دیتے ہیں، اور جہاں پر یعنی ان کی جو زندگی کے متعلق حالات لکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم ان کی یاد میں ایک مسجد تعمیر، ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ وہی لوگ غالب آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد بنائیں گے، تو پھر ان کی یاد میں وہاں پر ایک مسجد، ایک عبادت گاہ بنائی گئی، اور اس طرح ان کا واقعہ جو مکمل ہوا، اور تفصیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔